بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام کامیاب کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں وسیم ارشاد اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ایکسپرٹ پینلسٹ پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب موجود ہیں. اور آج کے ہمارے یو سی پی الومنائی گیسٹ ہیومن ریسورس سے ہیں اور اس وقت پی ٹی سی ایل میں اسسٹنٹ ہیومن ریسورس مینیجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آج کا سیشن ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ جانیں گے ہمارے ایکسپرٹ پینلسٹ سے کہ کیسے آپ اپنے آپ کو کمپیٹیٹیو کرتے ہیں، کیسے اپنے آپ کو مارکیٹ کے اندر لے کر آتے ہیں، کیسے انیشل سٹارٹ کرتے ہیں، اپنی سی وی میں کیا ہونا چاہیے، آپ کی پرسنالٹی میں کیا ہونا چاہیے، بیکاز ہی ہیز این ایکسپیرئنس آف ہائرنگ مینی پیپل فرام مینی آرگنائزیشنس. سو ہمارے پیٹرن کے مطابق میں چلتا ہوں سب سے پہلے ہمارے ایکسپرٹ پینلسٹ پروفیسر بشارت اللہ ملک صاحب کے پاس اور ان سے کچھ ڈسکشن کرتے ہیں. بشار صاحب، چونکہ ہمارے یو سی پی الومنائی گیسٹ بھی سروسز انڈسٹری سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں سروسز انڈسٹری کا کوئی اسکوپ ہے پاکستان میں یا ہمارے سراؤنڈنگز میں؟ پاکستان پوری دنیا میں ہے. اچھا. ایکچولی پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ کہ ہم نارملی ریکارڈنگ نہیں کرتے کہ ہاؤ مچ سروسز آر بینگ given or produced and given، اور اس کا کوئی ریکارڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے لیے کوئی بجٹ بھی نہیں رکھتے. تو اگر ہم اس کو سمجھ جائیں کہ ہاؤ مچ سروسز آر دیئر، ہاؤ مچ دے آر کنٹریبیوٹنگ ان یو ایس اے، انڈیا اینڈ ادر پلیسز اینڈ ان پاکستان آف کورس، the total contribution of service industry is more than the tangible products. Wow. And the GDP. More than the. اس کا مطلب ہے آج کا سیشن بڑا exciting. بہت exciting ہے and we have got to focus on service industry to grow. Yes. And all the countries in the world who have grown or who are known as developed countries, their contribution in service industry is more than 80%. More than in case 80%. Of US, it probably is 84 or 90%. Wow. But it does not mean، ایک چیز خیال رکھنا چاہیے، it does not mean کہ tangible products کا انہوں نے کو کم کر دیا. tangible products اپنی جگہ، لیکن services کو وہ آگے لیتے ہیں اور وہ اس کے ریکارڈنگ کرتے ہیں. ہمارے سروس انڈسٹری بہت زیادہ ہے، کام ہو رہا ہے. گاؤں میں آپ دیکھیں لوگ کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں، ہم کہیں کرتے نہیں اس کے حساب، اور کسی وجہ سے کئی دفعہ ہمارے پاس پرابلمز آتی ہیں لیکن ہماری اکانومی چلتی رہتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے شاید. اور سروس انڈسٹری از اگین اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر فار پاکستان اف وی فوکس آن دس ایز ویل along with ٹینجیبل. یہ نہیں کہ ٹینجیبل کو ختم کر دیں، دونوں کی اہمیت ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ بہت گرو کرے گی. مسئلہ یہ ہوا ہے کرونا کا. کرونا نے آپ کی ٹورزم، ہاسپٹیلٹی اور ایون اسکولز اینڈ سو مینی ایجوکیشن، یہ سب سروس انڈسٹری میں آتا ہے. اور ایون ہاؤس ہولڈ ملازم بھی سروس میں آتا ہے، لیکن وہ بھی بیچارے ان کو بھی نوکریاں چھوٹ گئیں اس کی وجہ سے. تو اس کا اللہ خیر کرے کہ آئندہ کورونا کے زیادہ مسائل نہ ہوں. بٹ دس از این ایریا ویئر وی شوڈ فوکس. یس، سروس انڈسٹری کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. پروڈکٹ بھی کی بھی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سروسز انڈسٹری کی بھی دس از ناٹ اے نیو فیلڈ، دس از اے فیلڈ جس کے اندر آپ جو ہے وہ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں. اور رائٹ گائیڈنس ہمیں ملے گی آج کیونکہ ہمارے پاس ایچ آر ہیومن ریسورس سے ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے. حارث اعجاز، ویلکم ٹو دا شو. Thank you so much, sir. First of all, I would like to thank UCP for providing me an opportunity to be a part of this great initiative. To start my career، اگر میں تھوڑا سا اپنا بریف انٹروڈکشن دوں تو میں نے اسٹارٹ کیا تھا بیک ان 2014 فرام سنیری بینک، اور مجھے وہ اپرچونیٹی ملی تھی آن بہاف آف یو سی پی. یو سی پی میں میرے ٹوٹل اراؤنڈ 6 ایئرس گزرے، جس میں میرا بی بی آنرس بھی میرا یو سی پی سے تھا اور ایم بی اے بھی میرا یو سی پی سے ہی تھا. اچھا. تو اٹ واز ریئلی اے گریٹ جرنی. میں نے بہت کچھ سیکھا یہاں کے ٹیچر سے، یہاں کے مینٹور سے، یہاں کے کوچز سے. بہت مجھے فائدہ ہوا اور آج آپ کی آڈینس بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنا چاہ رہی ہے. ایگزیکٹلی یس. میری جو آڈینس ہے میں بالکل ضرور. لیکن آپ اپنی اسٹوری سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. آپ نے جیسے ابھی کہا آپ سنیری بینک 2014 یو سی پی میں ایک ڈرائیو ہوئی، ریکروٹمنٹ ڈرائیو تھی. آئی سپوز
تو اس میں آپ کی وہاں سے شارٹ لسٹنگ ہوئی. شارٹ لسٹنگ ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا اپنا کیریئر, اور ساتھ ہی میں نے اپنا MBA اسٹارٹ کر دیا ایوننگ میں ان UCP. آپ نے یہ کیا کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی BBA کریں اس کے بعد کریں گے, MBA بعد میں دیکھیں گے, آپ نے ساتھ ساتھ شروع کر دیا اتنا؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب گیپ آ جاتا ہے اسٹڈیز کے اندر تو اس کو دوبارہ کنٹینیو کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے, جو میں سمجھتا ہوں, جو میری پرسیپشن ہے. تو مجھے اتنا مشکل نہیں لگا, بلکہ مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا. میں نے ساتھ ساتھ کنٹینیو کیا MBA, اور اس کے بعد جیسے ہی میرا MBA ختم ہوا ساتھ ہی میں نے اسٹارٹ کر دیا فار سرچنگ ادر آرگنائزیشن. تو ایک اور پرائیویٹ آرگنائزیشن میں نے جوائن کیا ایز این HR ایگزیکٹو, اور اس کے بعد ایک یہاں پر کیریئر فیئر تھا UCP کے اندر, اینڈ آئی واز اے پارٹ آف اٹ. تو میں یہاں پر آیا, میں نے اپنی CVs ڈراپ کی, تو ایک بوتھ لگا ہوا تھا PTCL کا, وہاں پر PTCL کا اسٹاف کھڑا تھا, میں نے وہاں پر اپنی CV ڈراپ کی, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا. میں یہی نہیں کہتا کہ میری اپنی ایفرٹس ہیں, سب سے پہلے میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ, اور اس کے بعد آپ کے پیرنٹس جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, یہاں تک پہنچایا, اور ان کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. انہوں نے ہمیں اچھی تعلیم دی اور ہمیں سپورٹ کیا, ہماری اپ برنگنگ کی, تو ان کی وجہ سے میں آج یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں. بالکل ہم ایگری کرتے ہیں. یس, تو اس کے بعد جب PTCL میں میرا ٹیسٹ ہوا آن لائن, تو میں نے آن لائن ٹیسٹ اپیئر کیا, اور اللہ کا شکر ہے میں اس میں پاس ہوا. میرا پیرل انٹرویو ہوا, اور وہ بھی میں نے پاس کیا, اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ ایز این اسسٹنٹ مینیجر HR ان PTCL. تو اٹ واز اے بگ اچیومنٹ فار می, ایک بڑا برانڈ. اور آپ نے بڑی ہمبل طریقے سے اپنی جرنی اتنی جلدی سے بتا دی ساروں کو. ہم تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں کہ کی چیلنجز اسٹارٹ میں کیا آپ کو فیس کرنے پڑے. مثلا ایسے ہی تو نہیں ہے کہ آپ چلتے گئے اور ہوتا, چیلنجز بھی تو تھے نا ساتھ میں؟ چیلنجز تھے, بالکل تھے. جب میں نے اپنا بیچلرس ختم کیا تو میں نے لوگوں سے سنا جی کہ آپ کو تو جاب ہی نہیں ملے گی, اور آپ تو UCP سے پڑھے ہوئے ہیں, پرائیویٹ ایک یونیورسٹی ہے. تو اللہ کا شکر ہے میں جہاں جہاں گیا ہوں میری CV شارٹ لسٹ ہوئی آن بہاف آف UCP, اور UCP کی بہت مارکیٹ ویلیو ہے, اور ایون بڑی بڑی آرگنائزیشنس کنسیڈر کرتی ہیں UCP کے اسٹوڈنٹس کو, اور بڑی بڑی اچھی آرگنائزیشن میں UCP کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. And we are also proud of UCP Lubnai as you. Exactly, I am really proud of being a part of UCP, اور میں یہ کوڈ کرتا ہوں ہر جگہ پر, ایون بڑے بڑے فورمز کے اوپر بھی میں کوڈ کرتا ہوں کہ میں جس یونیورسٹی سے ہوں میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں, کہ ان کی وجہ سے میں یہاں پر پہنچا, اور آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. آپ تعریف تو بڑی کر رہے ہیں UCP کا, آپ پڑھے یہاں ہیں, ڈیفینیٹلی ہر ایک کو اپنی یونیورسٹی سے محبت ہوتی ہے, بٹ دیر شوڈ بی سم ریزن. آپ کی کیا سکلز ڈیولپ ہوئیں UCP کی وجہ سے؟ بڑا اچھا کوسچن ہے. UCP کی وجہ سے میرے یہ سکلز ڈیولپ ہوئے کہ جب میرا سٹارٹ ہوا UCP, تو میرا پہلا لیکچر تھا سر آصف صاحب کے ساتھ, اور انہوں نے پورا نام بتائیں. سر آصف بشیر, ان کے ساتھ سٹارٹ ہوا, اور انہوں نے مجھے کہا جی حارث پلیز کم آن اسٹیج اینڈ انٹروڈیوس یور سیلف. تو میں آیا, اینڈ واز ریئلی, میری ٹانگیں ایسے کانپ رہی تھی جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور میں اپنے آپ کو مطلب ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہا تھا. تو انہوں نے کہا حارث ریلیکس, کچھ نہیں ہوتا, یہاں پر کوئی آپ کو کھا نہیں جائے گا, نہ ہی کوئی آپ کو جج کر رہا ہے, نہ کوئی آپ کو آبزرو کر رہا ہے, جسٹ کام ریلیکس, اور اپنے آپ کو ڈیفائن کرو. تو وہ جو ان کی ایک باتیں تھیں, وہ ان سے میں نے اتنا بوم اپنے اندر ایک اتنا کانفیڈنس بلڈ اپ کیا کہ انہوں نے جب پریزنٹیشنس کنڈکٹ کروانا شروع کی, اسی طرح ہم نے ڈفرینٹ سبجیکٹس پڑھے بزنس کمیونیکیشن کے, اس کے اندر ہماری پریزنٹیشنز ہوتی تھیں ٹیم بلڈنگ کے, ہمارے جب پروجیکٹس ہوتے تھے اس کے اندر ہماری ٹیمز بنائی جاتی تھی, تو میری ٹیم بلڈنگ سکلز یہاں سے بنے. پھر ٹائم مینجمنٹ یہاں پہ بڑے اسٹرکٹ تھے کہ جی اگر آپ نے 6 کلاسز سے زیادہ آپ لیٹ ہو گئے تو آپ ڈراپ ہو جاؤ گے, تو وہ ٹائم مینجمنٹ میں نے یہاں سے سیکھی. میں نے کانفیڈنس لیول یہاں سے سیکھا, پرسنالٹی پروفائل یہاں سے بنتی ہے. پیشنس رکھیں, اپنے آبزرویشن رکھیں, بی کام. ابھی کام کرنا ہے, وہ فرٹرنیٹی ایک فیملی ہے, اس کے ساتھ اپنے انگیج ہونا ہے. یہاں سے میں لے کے چلنا چاہتا ہوں پھر دوبارہ ہمارے ایکسپرٹ پینلسٹ بشارت اللہ ملک صاحب کے پاس, اور میں ہمارے ویورز کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں بشارت صاحب سے کہ سر جو سروس سیکٹر ہے, جیسے ہم نے اسٹارٹ میں کہا کہ یہ امپورٹنٹ سیکٹر ہے, تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو کیسے پریپیئر کرے, کیا اسکل سیٹ ہونی چاہیے جس کے اندر وہ کرے, اور وہ پہلے ہونی کیا چاہیے, اور اس کو پریپیئر اپنے آپ کو کیسے نرچر کرے اس میں؟ اسٹوڈنٹس کے لیول پہ یہ تو لازمی نہیں ہے کہ اس کو پہلے سارا کچھ ہی پتہ ہو کہ ٹینجیبل پروڈکٹس میں کیا ہوتا ہے اور سروسز میں کیا ہوتا ہے, بٹ وی ایز ٹیچرز وی شوڈ پریپیئر دیم دیٹ دے شوڈ بی لٹل مور کانشیس اباؤٹ سروسز, کیونکہ سروسز آر لٹل کرٹیکل.
جو ٹینجیبل پروڈکٹس ہیں نا وہ تو ایک چیز بنا دی کسی نے, وہ سامنے رکھ دی, اگلا دیکھ لیتا اس کا وزن, اس کو ہاتھ لگا کے دیکھ سکتا ہے سب کچھ. سروسز کا ایشو ہوتا ہے کہ وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ملے گا کیا. پیمنٹ اس کو پہلے کرنی پڑ جاتی ہے ان موسٹ آف دی کیسز, اور پیپل آر کوائٹ لٹل بٹ ورڈ اباؤٹ اٹ کہ واٹ ول ہیپن. تو یو ہیو گاٹ ٹو گیو دی کانفیڈنس ٹو دا کسٹمر, اور کانفیڈنس آپ کے کچھ اور چیزوں سے ہوگا. دیٹ از, باقی بھی ہیں 4 P's ایک ہم بولتے ہیں, اور کچھ ایکسٹرا پیس بھی ہم سروسز میں جنرلی کہتے ہیں, although these are required in the tangible products. These are 3 P's extra. One is the people. The people are more important in case of services, or one person should be more trained, more conscious, more cautious while delivering service. Second is the tangibles. انٹینجیبلس میں باقی تو وہ بھی ہے جہاں پہ آپ سروس ڈیلیور کر رہے ہیں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے, لیکن اس بندے کی جو پیپل کی ٹینجیبل کہ واٹ از ویئرنگ, واٹ اس کا ہیئر اسٹائل کیسا ہے, ڈریس کیسا ہے, اس کی شکل کیا بتا رہی ہے, کانفیڈنس کتنا ہے, وہ بہت ساری چیزیں. دیز آر دا ٹینجیبلز وچ یو ہیو گاٹ ٹو شو. اینڈ دا تھرڈ از دا پروسیس. ان کیس آف سروسز پروسیس از ویری امپورٹنٹ. یہ بنی بنائی چیز نہیں پڑی ہے. You are preparing a product at a time when you are delivering the service. When you are delivering the service, اس میں آپ کو immediately feedback بھی آ رہا ہوتا ہے, ساتھ ساتھ آپ کو اس کو monitor کرنا اور ساتھ customize کرنا ہوتا ہے. تو one has got to be very versatile person. وہ بہت اچھے multi dimensional personality ہونی چاہیے اور extrovert ہونی چاہیے, جو اس کی وجہ ہے کہ آپ سروسز میں آپ کو منٹ میں چیزیں چینج ہوتی ہیں, اور ایکسپیکٹیشن کسٹمر کی بڑی عجیب ہوتی ہے. یہ بھی بڑا مشکل ہے. کسٹمر ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ اس کو چاہیے کیا, لیکن جب اس کو اس کی مرضی کے مطابق چیز نہیں ملتی یا کچھ گڑبڑ ہوتی ہے تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو غصہ کس چیز پہ چڑھ رہا ہے, وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو یو ایز اے سروس مارکیٹر یو ہیو گاٹ ٹو ٹیک کیئر آف دس تھنگ that you help customer define what he wants. Yes, بڑا زبردست آپ نے بتایا, بہت زبردست طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا ہے. سروس سیکٹر میں اگر میں غلط نہیں سمجھا بشارت صاحب, پرسنالٹی پروفائل بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کی جو ٹینجیبلٹی ہے, اپیئرنس ہے, پھر آپ کی پرسنالٹی کے وہ جو ٹریٹس ہیں بڑے زبردست. بشارت صاحب نے بتایا ورسٹائل, ایکسٹروورٹ آپ کے جو ہیں, اور رسپانسو ہونا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب وہ ایک اور ڈائمینشن, دیٹ از دی کوالٹی. جب آپ کوالٹی کی بات کریں گے تو وہاں 5 ڈائمینشنز آ جائیں گے اس کے. اس میں رسپانسونیس ہے, ریلائبلٹی ہے, اور ٹینجیبلز اگین اینڈ تھنگز لائک دیٹ. ایمپتھی ہے. بالکل زبردست بشارت صاحب نے کہا. تو آپ اگر سروس سیکٹر کی طرف آنا چاہتے ہیں تو آپ بشارت صاحب کی ان باتوں پہ غور کیجئے اور اپنی پرسنالٹی پروفائل میں یہ اضافہ کریں ڈیورنگ دس tenure of your BBA or MBA, جہاں بھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. And even if they are working in the service sector, you can improve yourself while being in the job. بالکل صحیح ہے. یہاں سے بڑا زبردست بشارت صاحب نے بھی بتایا. دوبارہ ہم اپنے الومنائے کی طرف چلتے ہیں حارث اجاز کے پاس. حارث, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب, when I say this word, what comes to your mind? Sir, UCPNs. میں اسپیشلی یو سی پی کا جو یہ یو سی پی این ٹیگ ہے یہ میں نے اپنی گاڑی کے پیچھے بھی لگایا ہوا ہے, کیونکہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف یو سی پی. اور جب میں یو سی پی کا نام سنتا ہوں تو وہ 6 ایئرز جو میں نے یہاں گزارے وہ میرے مائنڈ میں ریفریش ہوتے ہیں. وہ ٹائم جو یہاں پر ٹیچرس کے ساتھ اسپینڈ ہوا, دوستوں کے ساتھ اسپینڈ ہوا, جو یہاں ہم نے سیکھا, اور جو اسپیشلی مجھے یاد ہے فوڈ اسٹریٹ پہ ہم جا کے بیٹھتے تھے اور گپ شپ لگانا. تو ساتھ ساتھ یہ فن والا ایلیمنٹ یہ بھی دوست وغیرہ بھی ابھی بھی ساتھ میں ہیں. ایگزیکٹلی, جو میرے یو سی پی کے دوست تھے وہ بھی میرے ساتھ ہیں, اینڈ دے آر ڈوئنگ ویل. وہ اچھی اچھی آرگنائزیشنز میں ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں ایک دوست ہے, ہی از ورکنگ ان الائٹ بینک, اینڈ دا ادر ون از ورکنگ ان پیکیجز, اینڈ ادر ون از ورکنگ ود MCB, اور بڑی بڑی اچھی آرگنائزیشنز کے اندر دے آر ورکنگ. تو میں جب بھی یو سی پی کا نام سنتا ہوں اور جب بھی مجھ سے اگر کوئی ریکمنڈیشن مانگتا ہے تو میں اسے ضرور ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ یو سی پی میں ضرور جوائن کریں. اور وہاں کا انفراسٹرکچر, وہاں کے ٹیچرز بہت بہتر ہیں, بہترین ہو گیا. اور ہم وی آر ویری پراؤڈ آف آر یو سی پی الومنائی. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ شو کر رہے ہیں.
اس شو کے دو پرپزز بیسکلی ہیں. ایک UCP alumni, we are very proud of you, thank you very much for being a part of us. سیکنڈ ہمارا پرپز یہ ہے کہ ہمارے جو UCP کے اور ویسے اوور آل پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارا شو دیکھیں اور شو دیکھ کے وہ جانیں کہ اپنے کریئر کو کیسے لے کے جائیں, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے وہ جاب ہو, چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو, وہ اس کے اندر کامیاب ہوں. اس لیے اس کا نام ہم نے کامیاب رکھا ہے. تو حارث کی سے میں ابھی کویسچن ابھی کرتا ہوں. ایک میں کویسچن ہے میرا بڑا امپورٹنٹ, لیکن ایک دفعہ میں بشارت صاحب کی طرف واپس آنا چاہتا ہوں. بشارت صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ جو سیلنگ ہے سروسز میں اینڈ پروڈکٹس میں, کیا ڈفرینس کیا ہے, کیسے اس میں بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے کہ پروڈکٹس میں ون کین سی کہ واٹ دا پروڈکٹ از, وہ نظر آتی ہے اور اس کو میں بعض اوقات کہتا ہوں وہ اس کو وزن اٹھا کے دیکھ سکتا ہے, اس کی ٹینجیبلٹی کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیوریبلٹی وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے, وہ اس کی پرفارمنس دیکھ سکتا ہے. وہ اگر آپ کوئی ٹرین بچے کی بنائی ہوئی ہے کھلونا ہے تو کہتا ہے مجھے چلا کے دکھاؤ. یہ تو ٹینجیبل پروڈکٹس میں ہو گیا. سروسز میں کیا دکھاؤ گے؟ آپ نے کہنا ہے میں ہیئر کٹ کے لیے گیا ہوں, تو ہیئر کٹ تو جب ہو جائے گی تب پتہ چلے گا اس نے آپ کو کیا بنا دیا. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ایٹ ٹائم. ناؤ یو ہیو گاٹ ٹو گیو کانفیڈینس ٹو دا پرسن تھرو ادر مینس. وہ آپ کی اپنی ٹینجیبل سے, اپنے انوائرمنٹ سے, جو وہاں پہ آپ نے سچویشن بنائی ہوئی ہے, اس کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ یہ صاف ستھری جگہ ہے, بندے وردی میں ہیں یا انہیں اچھے کپڑے پہنے ہیں, ایپرنس ہیں, یہ ہے. میں ایک اس کی بات کر رہا ہوں, آپ حیران ہو رہے ہیں, میں باربر کی بات کر رہا ہوں. ایٹ ٹائمز وین آئی ٹیچ ان دی کلاسز دے سے کہ سر آپ مثالیں کیا دیتے ہیں باربر, او بھائی دس از سروسز. یس, باربر از سروسز. اچھا, وہاں پہ اگر گندا باربر ہے اور اس کے وہاں پہ چیزیں بری طرح بکھری ہوئی ہیں اور آپ کو وہاں پہ, تو آپ کو کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ وہ کرے گا, چاہے وہ ایز اے کاریگر بہت اچھا ہو, ورکمین شپ اس کی بہت اچھی ہو. تو دس از اگین اندر فیکٹر ویئر یو شوڈ بی ویری کاشیس. پھر سروسز کی ایک اور مسئلہ ہے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی بڑی مشکل ہے. یس, آپ کیا دکھائیں گے, کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ وہ تو ہوا میں. یس, اور آپ گانا گاتے ہیں, یہ بھی سروسز ہے. آپ کچھ اور کو انٹرٹین کرتے ہیں, یہ بھی سر. وہ تو مزہ تو اس کو آپ کے کسٹمر تب آ جائے گا جب اس کو ایکسپیرینس کرے گا. تو جب ایکسپیرینس کرنے سے پہلے آپ سے کہتے ہیں ٹکٹ پہلے لے لو, پیسے ہمیں پہلے جمع کرا دو اور بور بعد میں ہونا. میرا مطلب ہے, سو دس از اے ویری ویری ڈیفیکلٹ ایریا. یس, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ. اور ون شوڈ بی ویری کاشیس اینڈ کیئرفل, اور اپنے پروسیسز کو بڑا صحیح رکھے. پروسیس کو کرنا چاہیے, پروسیسز کو بہت اچھا کرنا چاہیے. ہر ٹائپ کا سروسز پروسیسز کی بنیاد پہ آپ بعض اوقات بہت سارے پرابلمس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اور یہاں میں سروسز کی اہمیت میں ایک چیز اضافہ کر دوں. بشارت صاحب, حارث صاحب, شاید آپ میری بات سے ایگری کریں. آپ نے چاہے مینوفیکچرنگ سیکٹر میں جانا ہے, چاہے آپ نے سروس سیکٹر میں جانا ہے, بیچنے آپ نے اپنی اسکل ہی ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ یور اسکل از سروسز. چاہے آپ جس مرضی سیکٹر میں جا رہے ہیں, سو یور اسکل سیٹ اور وہ جو کانفیڈینس ہے اور وہ جو پرسنالٹی پروفائل ہے وہ بیسٹ ہونا ضروری ہے, اور اس کے اوپر ورکنگ کرنا ضروری ہے. اور یہ جو آپ لوگ پڑھتے ہیں, یہ جو ٹائم آپ پڑھ رہے ہیں, یہی ٹائم ہے اپنے آپ کو بیسٹ بنانے کا, یہی ٹائم ہے کیش کرنے کا, یہی ٹائم ہے جس بھی ادارے میں آپ جا رہے ہیں اس ادارے کے ریسورسز کو آپ کے لیے وہ رکھے گئے, ان کو یوز کرنے کا. ہمارے شو کے لاسٹ سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. حارث, ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے جہاں ہم ایک میں کویسچن ہی اسی سینس میں کروں گا جو میں نے ابھی ڈیو کیا تھا, اور ساتھ میں میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سجیشن دیں ہماری ینگ جنریشن کو. یو آر این HR پروفیشنل, ہیومن ریسورس پروفیشنل ہیں, آپ نے اتنی زیادہ ہائرنگس کی ہیں, آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ کمی ہے ان لوگوں کے اندر, تو آپ ان کو آپ بتائیے. تو کویسچن بھی میرے اسی ضمن میں ہے کہ کیا کی پوائنٹس ہیں جو اسٹوڈنٹس کو مد نظر رکھنے چاہیے جاب کی طرف جاتے ہوئے یا اسٹڈی کے دوران, وہ کیسے اس میں لے کر آئیں. جی ہاں, سب سے پہلے کی پوائنٹس میں مینشن کرنا چاہوں گا آپ کی اپنی پرسنالٹی. ڈیورنگ آپ کا بیچلرز ہو یا ماسٹرز ہو, آپ نے اپنا پرسنالٹی ٹیسٹ کرنا ہے. میں وہ کوئی پروفیشنل چیزیں نہیں بتاؤں گا کہ جی آپ نے اپنا پرسنالٹی ٹیسٹ آپ وہ ایک MCQs فل کریں, وہ بھی ایک ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنا سیلف انالیسس خود لکھیں. 2 to 3 پیجر آپ اپنا سیلف انالیسس لکھیں جس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا ہیں, اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, آپ کی کیا اسٹرینتھس ہیں, کیا آپ کی ویکنیسز ہیں. اس کے بعد آپ فیڈ بیک لیں اپنے ٹیچرز سے, اپنے فرینڈ سے, اپنے فیملی ممبرز, اپنے پیرنٹس سے.
وہ ساری چیزوں کو کمپائل اپ کریں اور دیکھیں کہ آپ کی کیا ویکنیسز ہیں, کہاں آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں, اور آپ کی پرسنالٹی کس ٹائپ کی ہے, انٹروورٹ ہے یا ایکسٹروورٹ ہے. اگر انٹروورٹ ہے تو میں انٹروورٹ کے حساب سے کون سی فیلڈ میں زیادہ بہتر ہوں گا, یا ایکسٹروورٹ ہے تو اس پہ میں کیسے بہتر ہوں گا, کہاں جا سکتا ہوں. زبردست. تو سب سے پہلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے. اس کے بعد جب آپ اپنا بیچلرز یا MBA ختم کر لیتے ہیں, ماسٹرز ختم کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, اگر آپ نے کہیں اپلائی کرنا ہے تو آپ اس کی جاب کی ڈسکرپشن پڑھیں کہ وہ کمپنی جو ہے وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کری ہے, کیا جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ آپ کی CV کے اندر مینشن ہیں, کیا وہ چیزیں آپ نے کور کی ہوئی ہیں. اور یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک ہی CV آپ نے 10 آرگنائزیشنز میں بھیج دی ہے بغیر جاب ڈسکرپشن کو پڑھے ہوئے. اور یہی سب سے بڑا فلا ہے کہ ہم ایک CV بناتے ہیں اور وہ بھی 15 منٹس پہ ہم اپنے آپ کو پورٹرے کر رہے ہیں. جسٹ اب آپ خود بتائیں کہ ایک بندہ 15 منٹ میں اپنے آپ کو کیسے پورٹرے کر سکتا ہے. اور حارث اس میں ایڈ کروں گا کہ وہ CV بنتی بھی اس ٹائم پہ ہے جب سوشل پریشر آتا ہے کہ آپ جاب لے لو. ایگزیکٹلی. یس, یہ آپ BBA کر رہے ہیں, MBA کر رہے ہیں, بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ سٹارٹ سے شروع کریں CV بنانا, کیوں نہیں بنا رہے آپ اپنی CV؟ بالکل آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں آپ؟ اس میں سر CV اپنی جو آپ کا ٹاپ کا پارٹ ہوتا ہے نا, ٹاپ کا CV کا پارٹ, دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ. کیونکہ جب ہمارے پاس CVs آتی ہیں تو ودن 10 to 12 سیکنڈز ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں یہ CV رکھنے والی ہے یا نہیں. 10 to 12 سیکنڈز. اس میں آپ کا ایجوکیشن, آپ کی اچیومنٹس, آپ کی جو ڈگری ہے وہ مینشن ہونی چاہیے, آپ کا نام وغیرہ, اور آپ کا سب سے امپورٹنٹ آبجیکٹیو. اور آبجیکٹیو جو ہے وہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے, کبھی بھی کاپی پیسٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم جب بھی پوچھتے ہیں جی پلیز ٹیل یور آبجیکٹیو, سر اس طرح ہوتا ہے. تو دیٹ ہے وہ جو آبجیکٹیو ہے وہ آپ کا اپنا ہے, آپ نے خود لکھا ہے. CV یہ بتاتی ہے کہ آپ نے خود لکھا ہے, آپ خود ڈیفائن کر رہے ہو اپنے آپ کو. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ, جو CV کا سب سے ٹاپ پارٹ ہوتا ہے, سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے زیادہ فوکس آپ کو اس پہ کرنا چاہیے. تو اس کے بعد جب آپ کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان کے جو HR کی جو ٹیمز ہوتی ہیں ان سے ضرور پوچھیں کہ ہم نے آپ کو CV فارورڈ کی, اس کا کیا فیڈ بیک ہے. یہ ہم بھول جاتے ہیں جی, ہم نے 10 جگہ بھیجی, ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں بھیجی ہے. میں بھی یہی کہنے لگا تھا, بڑا زبردست, ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم نے کہاں بھیجی ہے. بالکل ایسے. تو ان کے سب کے کانٹیکٹ, سب کے ای میل ایڈریس مینشن ہوتے ہیں گوگل کے اوپر, آپ گوگل کریں تو آپ ان سے فیڈ بیک لیں کہ ویئر وی آر اسٹینڈنگ. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے. تو یہ گائیڈنس جو ہے یہ ضرور دینا چاہوں گا. حارث, سو نائس آف یو, آپ نے بڑا زبردست بتایا. لاسٹ میں بشارت اللہ ملک صاحب کی طرف آتا ہوں اور سر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر اف یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ, کوئی. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اونلی ون تھنگ. آپ بات کر رہے تھے مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ دی اسٹوڈنٹس اینڈ دی پیپل ہو آر لوکنگ فار اے جاب, دے شوڈ نو ون تھنگ, دیٹ یو آر ہائرڈ فار یور اسکلس, یس, بٹ یو آر فائرڈ فار یور ایٹیٹیوڈ. Skills are very important. Yes. You must have very good skills, but when you do not work on your attitude, تو ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے, آپ کو لڑائی کرنے کو دل کرتا ہے, آپ کسی کو منہ بنا لیتے ہیں, آپ کلیگس کے ساتھ نہیں چل سکتے, آپ ٹیم ممبر نہیں بنتے, کبھی آپ لیڈر شاید بن جاتے ہیں لیکن فالوور نہیں اچھے بنتے, اور کبھی آپ لیڈر بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی. یو ہیو گاٹ ٹو بی اے ویری گڈ ہیومن بینگ and your attitude should be such that people should like to keep you. Yes. Otherwise you will be fired ایک جگہ, دو جگہ, تین جگہ and you will be out. Yes, بڑا زبردست آج کا سیشن ہمارا رہا. لاسٹ پہ سر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کے نام کے حساب سے کامیاب, تو ایک شعر میں نے پڑھا, ہر مقام سے آگے ہے مقام تیرا, حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. تو یہ جو چیز ہے نا, اس شعر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ آپ کی جو کامیابی ہے نا وہ ایک جگہ کے رکتی نہیں ہے. یس, ہر سٹیپ آپ کے لائف کا ہر سٹیپ ایک کامیابی ہے. ایک ایک سٹیپ کر کے ہم سیڑھی کی طرح چڑھتے جاتے ہیں, اور جہاں پر جب ہمارے مائنڈ میں یہ چیز آ جائے کہ ہم کامیاب ہو گئے, وہیں پر آپ کو فل سٹاپ لگ جاتا ہے. یس, تو کامیابی کے لیے اٹس ریئلی نیسیسری کہ آپ آگے بڑھتے رہیں. ونڈرفل, بڑا اچھا سم اپ کیا ہے حارث نے اور بشارت اللہ ملک صاحب نے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں حارث کا اور بشارت اللہ ملک صاحب کا. تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور زبردست قسم کے آئیڈیاز دیے, اور پریکٹیکل آئیڈیاز ہیں جو اسٹوڈنٹس کو آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے ان لوگوں کے لیے. تو بہت شکریہ ونس اگین, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین, یہ ہمارا شو تھا, دیکھتے رہیے پروگرام کامیاب. جو مجھے سمجھ لگا وہ یہی ہے کہ یہ ٹائم ہے کیش کرنے کا, انویسٹمنٹ کرنے کا, اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کا, اپنی پرسنالٹی پہ, اپنے ایٹیچیوڈ پہ, اپنے اسکل سیٹ پہ. اگر آپ نے یہ ٹائم میں اچھی انویسٹمنٹ کر دی, ٹائم اپنا
افیکٹو لگایا تو آپ کو بہت بینیفٹ ملیں گے. لیکن اگر آپ نے یہ ٹائم ضائع کر دیا تو وی کانٹ سے اینی تھنگ. دیکھتے رہیے پروگرام کامیاب. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.